میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یورپ اور حتیٰ کہ امریکی بھی جنگ نہیں چاہتے، بلکہ اسرائیل اور امریکہ میں موجود صہیونی لابی جنگ کو تقویت دے رہی ہے۔ وہی امریکہ کو زبردستی جنگ میں کھینچ رہے ہیں، یعنی بڑی طاقتیں لڑ بھڑ کر ختم ہو جائیں اور گریٹر اسرائیل عالمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھر آئے۔ مسلم ممالک میں ایران ہی واحد ملک ہے جس نے اس دجالی نظام کے سامنے مزاحمت کی ہے، لہٰذا اگر ایران کے خلاف بڑی جنگ چھیڑی گئی تو بات عالمی جنگ تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران آخری سانس تک مزاحمت کرے گا۔ یہی بات امریکی فوج کے ریٹائرڈ کرنل لارنس ویلکرسن نے کی ہے۔ کرنل لارنس ویلکرسن نے اکثر ایران اسرائیل جنگ کے امکانات اور نتائج کا تجزیہ کیا ہے، خاص طور پر امریکہ کی شمولیت کے حوالے سے۔ 2026 کے اوائل میں جون 2025 کی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ان سے منسوب بیانات اسٹریٹجک کمزوریوں اور علاقائی تباہی کے خطرے پر زور دیتے ہیں۔ لارنس نے کہا ہے کہ ایران کا بے پناہ میزائل اسلحہ ایک ہی دن میں اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ ایران اس طرح کی جنگ چھیڑنے کی صلاحیت مکمل طور پر رکھتا ہے، ویلکرسن نے خبردار کیا کہ امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے ساتھ مکمل جنگ ہار جائے گا۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس طرح کے تنازع پر $10 ٹریلین لاگت آ سکتی ہے۔ ایران کی اسٹریٹجک گہرائی اور دشوار گزار خطوں، پہاڑوں اور صحراؤں کی وجہ سے پرامن ہونے میں 10 سال لگ سکتے ہیں، یعنی ایران میں داخل ہونا آسان ہو سکتا ہے لیکن وہاں زیادہ دیر قیام ممکن نہیں۔ ویلکرسن کا استدلال ہے کہ علاقائی تشدد کے لیے امریکہ بھی اسرائیل کی طرح مجرم ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو قابل بناتا ہے۔ ویلکرسن نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات سے امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں جھونکنے کا خطرہ ہے جو تیسری عالمی جنگ کو بھڑکا سکتی ہے، اسرائیل کا تجربہ ختم کر سکتی ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ ایران کو نقصان پہنچانے کی اسرائیلی کوششوں کو روسی فراہم کردہ فضائی دفاعی نظام S-300 اور S-400 نے کافی حد تک روکا ہے، جنہوں نے حالیہ تنازعات میں مغربی آلات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ویلکرسن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا سوائے امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کے۔